السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل التاسع فی طلب مغفرۃ من اللہ تعالی و شفاعۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویں فصل اللہ رب العزت کی مغفرت کے طلب کے بیان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بیان میں۔ خدمتہ بمدیح استقیل بہ ذنوب عمر مضى فی الشعر والخدم۔ خدم یہ خدمتن کی جمع ہے، اس سے مراد ہے حکومتی کام کرنا۔ شعر کا معنی شعر وہی عام طور سے جو شعر گوئی ہوتی ہے وہ ہے۔ خدمتہ، خدمہ یخدم، خدمتن کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بے مدیح، مدیح کہتے ہیں ان اشعار کو جن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اس کو مدیح کہتے ہیں، یعنی تنعت نبی کو مدیح کہتے ہیں۔ استقیل بہ، استقال یستقیل استقالتن، یہ باب افعال میں لے جاؤ تو اقال یقیل اقالتن، اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا۔ اقالت البیع پڑھا ہے نا، بیع اقالہ، بیع کو ختم کر دینا، فسخ کر دینا، ہے نا۔ استقالہ اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا ماخذ طلب ماخذ اس کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، تو معنی ہوگا عفو اور معافی کو طلب کرنا، مٹانے کو طلب کرنا۔ اب معنی ہوگا خدمتہ بمدیح استقیل بہ ذنوب عمر مضى فی الشعر والخدم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کے ذریعے سے خدمت کی۔ استقیل بہ ذنوب عمر، اس نعت گوئی اور نغمہ سرائی کے ذریعے سے اپنے اس عمر کے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ مضى فی الشعر والخدم، جو عمر بادشاہوں کی تعریف کے اشعار کہنے میں اور حکومتی کاموں کی خدمت میں گزر گئی، تو اس عمر کے گناہوں کی معافی میں اس کے ذریعے سے طلب کرتا ہوں، یعنی اس کو میں ذریعہ بناتا ہوں اس بات کا کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خدمتہ اور خدم کے درمیان جناح سے اشتقاق ہے۔ اذ قلدانی ما تخشى عواقبہ کأننی بہما ہدی من النعم۔ قلد یقلد التقلید، اس کا معنی ہوتا ہے گردن میں قلادہ ڈال دینا، اور ما تخشى، خشیہ یخشا کا معنی ڈرنا، ما تخشى فعل مجہول، عواقب عاقبہ کی جمع ہے۔ عاقبہ کا معنی ہوتا ہے انجام، چاہے بھلا ہو یا برا۔ کأننی بہما ہدی، ہدی کا معنی ہوتا ہے وہ جانور یا وہ اونٹ جس کو حرم کی طرف قربانی کے لیے بھیجا جائے ہے، اسے ہدی کہتے ہیں۔ من النعم، یہ نعم کا معنی ہوتا ہے
مال ناطق چوپائے، ارے وہی تو مال ناطق ہوں گے، بولنے والا مال ہے، لیکن نعم کا عام طور سے اطلاق اونٹوں پر ہوتا ہے. ویسے مال ناطق تو گائے بیل بھینس بھی ہوں گے ہیں، لیکن اس کا اطلاق عام طور سے کس پر ہوتا ہے؟ اونٹوں پر. جمع انعام. فرماتے ہیں اذ قلدان ما تخشى عواقبه، کیونکہ ان دونوں نے مجھے اس کا قلادہ پہنا دیا، ما تخشى عواقبه، جن کے انجام سے ڈرا جاتا ہے. شعر گوئی خدمت گزاری حکومت نے مجھے ان چیزوں کا قلادہ پہنا دیا، یعنی میرے گردن میں وہ چیزیں لٹکا دی جن کے انجام سے ڈرا جاتا ہے. کأننی بہما ہدی من النعام، ایسا لگا ہے جیسے کہ شعر گوئی اور خدمت کے ذریعے سے، خدمت سے مراد وہی حکومتی خدمت، حکومتی خدمت کے ذریعے سے میں، بہما کی ضمیر کا مرجع وہی شعر اور خدم، انہی دونوں، ایسا لگتا ہے جیسے ان دونوں کے ذریعے سے میں ایک ایسا اونٹ ہوں جس کو قربانی کے لیے بھیج دیا گیا ہوں ہے. یعنی ان دونوں نے میرا حال وہ کر دیا کہ میں اپنے آپ کو اب ختم ہونے اور ہلاک ہونے کے قریب محسوس کر رہا ہوں. چونکہ ہدی اسی جانور کو کہتے ہیں جس کو قربانی کے لیے بھیجا جاتا ہو. اب اس کے قربانی میں اور اس کے بھیجنے میں کتنا سا وقت ہوگا، قریب ہے قربانی کے وہ، تو اس لیے اپنے آپ کو ہدی سے تشبیہ دی ہے. وجہ شب ذکر نہیں کی، مگر کون سی تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ مجمل ہے. اذ قلدانی، کیا شعر اور خدمت گزاری نے قلادہ پہنایا تھا؟ یہ بھی استعارہ ہے، یعنی جیسے کسی چیز کا کوئی قلادہ کسی گردن میں ڈال دیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتا ہے، جب تک اسے کھولا نہ جائے یا کاٹا نہ جائے تب تک وہ نہیں نکل سکتا. تو گویا کہ یہ گنہگاری کے جو کام ہیں وہ بھی میرے گردن میں ایسے ہی میرے اوپر ایسے مسلط و لازم ہو گئے جیسے کہ ایک قلادہ گردن کو لازم کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو اس معنی کر تشبیہ دی کہ ان دونوں نے ایسا قلادہ پہنا دیا، اب وہ گناہوں کا کام جو ہے دور نہیں ہوتا ہے، لزوم سا ہو گیا ہے، استلزام سا ہو گیا ہے. تو اس معنی کر تشبیہ دی، اور تشبیہ دینے کے بعد مشبہ بہی جو تھا قلادہ پہنانا، اسی کا ہی استعارہ کر لیا گیا ہے. تو قلدانی میں استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہوگا. کون سا ہوگا استعارہ؟ استعارہ تصریحیہ طبعیہ. اب قلدانی کے ہی متعلق اسی کے مناسب ہدی اور نعم کا ذکر کر دیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ترشیحی ہوگا، ہے نا. استعارہ اب قلدانی میں استعارہ تصریحیہ طبعیہ ترشیحیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اطاعت غی السبا فی الحالتین وما حصلت الا علی الآثام والندم. اطاعت، اطاع یطیع اطاعتا، پیروی کرنا. غیّن کا معنی ہوتا ہے ضلالت و گمراہی. الصبا کا معنی ہوتا ہے بچپنا. کیا ہوتا ہے؟ بچپنا. فی الحالتین، دونوں حالتوں میں خدمت گزاری کی اور شعر گوئی کی دونوں حالتیں مراد ہے. وما حصلت، حصل یحصل تحصیل، صلہ علی جب آئے تو اس کا معنی کسی چیز کو حاصل کرنا. حصلت الا علی الآثام، آثام یہ اسم کی جمع ہے. الاسم کا معنی گناہ، والندم یہ شرمندگی کے معنی میں. اس کے معنی میں شرمندگی کے معنی میں. اب معنی ہوگا میں نے دونوں حالتوں میں بچپنے کی گمراہی کی اطاعت کی، بچپنے کی گمراہی کی اطاعت کی. وما حصلت الا علی الآثام والندم،
تو مجھے سوائے گناہ گاری اور ندامت و شرمندگی اور افسوس و حزن کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ غیّت صبا کہا کیونکہ میں تو سمجھدار ہوں، بڑا ہوں، لیکن کام بچپنے کے سے ہے۔ ایک مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن عقل مند ہوتا ہے، اس کی سمجھداری کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ گنہگاری میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر گنہگاری میں مبتلا ہو رہا ہے تو در حقیقت وہ دیکھنے میں بڑا ہے لیکن سمجھداری میں بچوں کی طرح ہے نا، اس لیے غیّت صبا کہا۔ خاص کر میں نے بچپنے کی گمراہی کی اطاعت کی دونوں حالتوں میں، تو مجھے گناہوں اور ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِي تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَصُومِ۔ فرماتے ہیں یا خسارۃ النفس، یہ فا تفریع کے لیے ہے، اور یہاں پر یا جو ہے وہ حرف ندا ہے جو تعجب کے لیے ہے، تو یہاں پر خسارہ نفس کو گویا کہ حاضر کیا، اس کو ندا کی، اور ندا کر کے تعجب مقصود ہوتا ہے کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسا ہوا ہے، سمجھے نا؟ تو جس پر تعجب کرنا ہوتا ہے اسی کو ندا کر دیتے ہیں اہل عرب ہے۔ فرماتے اسی طرز پر فرمایا یا خسارۃ نفس فی تجارتہا، تو ہائے رے نفس کا خسارہ اس کی تجارت کرنے میں، یعنی جو میرا نفس ہے، اس نفس نے جو تجارت کی ہے وہ تجارت میں بڑا گھاٹا ہوا ہے، تجارت میں گھاٹا ہوا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود ہی تجارت کر رہے ہیں اور خود ہی گھاٹا اٹھا رہے ہیں، یہ بھی تعجب کیا، تو تعجب کے طور پر فرما رہے ہیں فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِي تِجَارَتِهَا۔ تو یہ جوانی میں بچپنے کی گمراہی میں مبتلا ہونا، یہ بڑے نفس کی خسارہ اور نفس کی گھاٹا اٹھانا ہے۔ تو ہے ہائے رے، تو اے نفس کا گھاٹا پن اس کی تجارت کرنے میں، لم تشتری الدین بالدنیا ولم تصومی، گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا یہ ہے کہ اس نفس نے دنیا کے بدلے میں دین کو نہیں خریدا، ولم تصومی، اور بھاؤ بھی نہیں کیا، چہ جا کے خرید لیتا، بھاؤ بھی نہیں کیا۔ سامہ یسومو کا معنی بھاؤ تاؤ کرنا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں لکھا یا لیتہا طرت بلا اسمانی سامت فؤادی ثم لم تعط الثمن، محبوبہ ایسی ہے جس نے میرے دل کا بھاؤ تو کیا، سامت فؤادی، میرے دل کا بھاؤ کیا، ولم تعط الثمن، قیمت نہیں دی مگر، لیکن کہہ رہے ہیں ایک عاشق کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ بھاؤ کر لیا ہے نا، اب قیمت نہیں دے کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں یا لیتہا طرت بلا اسمانیہ، کاش وہ میرے دل کو بغیر سمن دیے ہی دل لے جاتی، بغیر قیمت کے ہی لے جاتی۔ یہی عاشق کے لیے بہت ہے کہ محبوب نے محبت سے خوش ہو کر بات کر لی، بس یہی بہت ہے نا۔ یہ سب تشبیب کے اشعار ہیں، سمجھ نہیں؟ ہاں چلیے، تو فرماتے ہیں کہ فیا خسارۃ نفس فی تجارتہا، اے ہائے رے، اور بڑا تعجب ہے اس نفس کے گھاٹے پن پر اس کی تجارت میں، لم تشتری الدین بالدنیا ولم تصومی، اس نے دین کو دنیا کے بدلے خریدا ہی نہیں اور بھاؤ بھی نہیں کیا ہے، تو نہایت کم سمجھ رہا نا یہ نفس، جس نے بھاؤ بھی نہیں کیا، اچھے اور برے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو سام یسومو اور اشترا یشتری ہے نا، تجارت، خسارہ، سب کے درمیان مراد النظیر ہے، سب ایک ہی سب آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ يَبِعْ عَاجِلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ۔ باع یبیع کا معنی بیچنا، من یبیع، من معنی شرط کی وجہ سے
جزم کر رہا ہے فعل مضارع کو. عاجلن، عاجلن کا معنی ہوتا ہے دیر سے آنے والا ہے، تو دیر سے آنے والی تو آخرت ہوگی نا، اس لیے آخرت کو عاجل سے تعبیر کرتے ہیں. اور دنیا تو چلی رہی ہے، وہ تو جلدی ہی ہے، تو اس لیے دنیا کو عاجل سے عین سے تعبیر کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر عاجل آخرت اور عاجل دنیا. اب ترجمہ وہی دنیا اور آخرت کا کرنا. یبن، بانا یبینو بینونا، بانا یبینو بیانن، بینونا سے نہیں، بیانن ظاہر ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے. یہ بانا یبینو بیانن سے ہے، ظاہر ہونا. الغبنوں کا معنی ہوتا ہے دھوکا ہے، دھوکا بھی ہوتا ہے. اور بازار میں جو ریٹ چل رہا ہو، جو قیمت چل رہی ہو، اس سے زیادہ لینا، یہ بھی غبن کہلاتا ہے، جس کو غبن فاحش کہتے ہیں. فی بیع و فی سلمی، بیع کا معنی بیع خریدنا، اور سلم کا معنی ادھار. تو بیع سے مراد پہلے جو لفظ بیع ہے، ویسے سلم بھی ایک بیع ہے، لیکن پہلے جو سلم بیع ہے اس بیع سے مراد نقد خریدنا، نقد خرید و فروخت کرنا، اور سلم سے مراد ادھار خرید و فروخت کرنا. دو ہی طرح کی بیع ہوتی ہیں، ایک بیع نقد ہوتی ہے اور ایک بیع ادھار ہوتی ہے نا، بیع نسیہ جسے کہتے ہیں، ہے نا. اب وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. بیع سلم خلاف قیاس جائز ہے، وہاں پر ابھی میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ خلاف قیاس جائز ہے نا، حدیث پاک کی بنا پر جائز ہی، ورنہ تو عقل تو یہی کہتی ہے وہاں پر بھی کہ بیع سلم جائز نہ ہو، لیکن ہمیں مسائل یہاں پر ابھی نہیں بتانا ہے. فرماتے ہیں وَمَنْ يَبِعْ عَاجِلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ، اور جو شخص اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ دے، جو شخص، منہو کی ضمیر کا مرجع من، جو شخص اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ دے، یبن لہ الغبن، تو اس کے لیے گھاٹا ظاہر ہوگا، فی بیع و فی سلم، نقد بے میں بھی ادھار بے میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو مبی ہے وہ ہے آخرت، اور جو مبی کا عوض ہے وہ ہے دنیا. دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. چاہے نقد بیچے تب بھی گھاٹا ہی ہونا ہے، اور چاہے ادھار بیچے تب تو خیر گھاٹا ہونا ہی ہے، لیکن یہاں تو نقد بیچنے میں بھی گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مبی کے مقابل جو اس کا بدل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو ہر صورت میں گھاٹا ہے. فرماتے ہیں وَمَنْ يَبِعْ عَاجِلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ، اور جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچتا ہے، اس کے لیے نقد اور ادھار دونوں بیچنے میں گھاٹا ہی ظاہر ہوگا. ان آت ذنبا فما اہدی بمنتقضی من النبی ولا حبلی بمنصرمی. اب امید بتا رہے ہیں کہ گناہ تو بہت کیے، ہے نا، گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ سزا ملے، لیکن فرماتے ہیں اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، کریم ہے، ان کی شفاعت کی امید ہے نا. ویسے تو کہیں کچھ نہیں بنے گا، لیکن نبی کی شفاعت کی امید ہے نا. فرماتے ہیں ان آت ذنبن، عطیاتی آنا اور لانا بھی، ان آت ذنبن اگر میں گناہ کر رہا ہوں، عطیاتی اتیان بمعنی ارتکابہ بھی ہوتا ہے. ان آت ذنبن ہے ان ارتکب ذنبن، اگر میں گناہ کر رہا ہوں، گنہگار ہوں، فما احدی بمنتقضی، تو میرا عہد، میرا پیمان ٹوٹنے والا نہیں ہے. نبی سے عہد و پیمان ہو گیا ہے، کس بات کا؟ شفاعت کا عہد و پیمان ہو گیا. نبی نے شفاعت کا مطلب ہمیں پروانہ دے دیا ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، تو یہ عہد و پیمان ہمارا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو تب تو بنائی ہے. اور پھر مطلع میں شک تھا، تو آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. تو یہ امیدیں جو ہے نا، صف نے قرض لیتی ہے شفاعت
علامہ حسن رضا کا شعر ہے وہ، ہے اعلیٰ حضرت کا ہے. کیا پڑھو ذرا شعر پڑھو بیٹا. وہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. ذوق افزا، یہ لفظ دیکھیے پہلے، چنیدہ الفاظ ہے. کیا ہی ذوق افزا یعنی شوق بڑھے گا. جن کے پاس گناہ بھی نہیں ہوں گے نا، تو وہ شفاعت کی عظمتیں اور اس کا جو ذوق ہوگا نا، وہ جو لطف ہوگا، اس لطف کو دیکھتے ہوئے گنہگار لوگ بھی سوچیں گے کاش کوئی گناہ ہوتا، مجھے بھی یہ شرافت اور یہ عظمت حاصل ہو جاتی ہے نا. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، یعنی کچھ پرہیزگار ایسے ہوں گے جو گنہگاروں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا گناہ قرض میں دے دے، میری نیکیاں لے لے، اور نبی کی شفاعت سے میں بھی مشرف ہو جاؤں، ہے نا. تو فرماتے ہیں اسی کے، اب شفاعت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ علامہ حسن رضا کا ہے. اچھا وہ مشاعرہ جو ہوا تھا، اس مشاعرے میں ایک لڑکے نے یہ شعر پڑھا تھا، جو مشاعرہ ہم نے بھی کروایا تھا اس میں، تو اچھا شعر، اسی مفہوم کو اس نے ادا کیا. کیا ذرا پڑھنا اپنی ایک بار. کرم نوازی بدوں پر کچھ اس طرح ہوگی، کہیں گے نیک بھی کچھ خطا ضرور. کچھ چھوٹ رہا ہے کہ کچھ خطا ضروری ہے. کہیں گے نیک بھی کہ کچھ خطا ضروری ہے. اسی پہ میں نے بھی نظم لکھی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے. مجھے مطلع یاد نہیں ہے، لیکن مجھے مقطع یاد ہے. ضروری ہے نا، اس پر ہی مجھے یاد آ رہا ہے. مقطع اس نظم کا میرا تھا، چمکنا چاہو تو اختر انہی کی گلیوں سے، چمک کے واسطے کیا آسماں ضروری ہے. چمکنا چاہو تو اختر انہی کی گلیوں سے، چمک کے واسطے کیا آسماں ضروری ہے. یہ میں نے بھی ایک نظم لکھی تھی اسی میں. فرماتے ہیں وَإِنْ آتِ ذَنْبًا فَمَا أَهْدِ بِمُنْتَقِضِ. انتقض ينتقض، انتقاد کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا. اگر میں گناہ کروں تو میرا عہد و پیمان ٹوٹنے والا نہیں. کس سے؟ من النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا حبلی بمنصرمی، اور حبل کا معنی ہوتا ہے رسی، اور میری رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، کٹنے والی نہیں ہے. انصرم ینصرم، انصرام انقطع کے معنی میں، کٹنے کے معنی میں. اگر میں گناہ کروں تو نبی سے میرا عہد و پیمان ٹوٹنے والا نہیں، اور نہ ہی میرے نبی سے میرا جو رشتہ ہے، جو سبب اور ذریعہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کٹنے والا نہیں ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ مضبوط ہے، اور جن کا رشتہ نبی سے مضبوط ہے ان کے لیے ہی تو شفاعت ہے. سمجھے نہیں؟ انہی کے لیے تو شفاعت ہے. ہاں چلیے خیر، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں.